حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ ان کی سیرت بھی بے حد پاکیزہ اور عمدہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اہم نشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ مگر بات کسی طرح ان تک پہنچ گئی۔ بھائیوں کے دل میں پہلے سے حسد تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم زیادہ ہیں، مگر ابا یوسف اور بنیامین کو چاہتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد بڑھا دیا۔ انہوں نے مشورہ کیا، یوسف کو رستے سے ہٹا دو، تب ابا کا توجہ ہماری طرف ہوگا۔ کچھ نے کہا، انہیں قتل کر دو۔ ایک بھائی نے کہا، قتل مت کرو، انہیں کسی کنویں میں ڈال دو۔ آخر اسی رائے پر اتفاق ہو گیا۔ وہ ابا کے پاس آئے اور بولے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ اندیشہ تھا، مگر آخر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب سب دور نکل گئے تو انہوں نے یوسف کو پکڑ لیا، ان کی قمیض اتار دی، انہیں تکلیف پہنچائی، پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام اکیلے کنویں میں رہ گئے، مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ نے وحی فرمائی کہ ایک دن تم انہیں یہ سب بتلاؤ گے۔ ادھر بھائی گھر لوٹے، انہوں نے ایک جھوٹی داستان بنا لی۔ ایک بکرے کا خون قمیض پر لگایا، پھر روتے ہوئے بولے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، انہوں نے فرمایا، سچ یوں نہیں ہے جو تم لوگ کہتے ہو، قمیض تو صحیح سلامت ہے۔ مگر انہوں نے صبر کیا۔ ادھر ایک قافلہ اس رستے سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کو ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول اوپر آیا تو اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام سمجھا، پھر انہیں مصر لے گئے، وہاں بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ مصر کے ایک عظیم عہدیدار نے انہیں خریدا، اسے اکثر عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھنا۔ یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں حکمت، علم اور فہم عطا فرمایا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی مشہور ہو گئی۔ عزیز کی بیوی ان کی طرف مائل ہوئی، انہیں گناہ کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک دن وہ عورت دروازے بند کر کے انہیں بہکانے لگی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، اس نے پیچھے سے قمیض پھاڑ دی۔ اسی وقت عزیز دروازے پر آ گیا، معاملہ کھل گیا۔ ایک گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار اور عورت سچی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچے، عورت گنہگار۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس طرح ان کی بے گناہی ظاہر ہو گئی۔ مگر بعد میں کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ انہیں قید خانے بھیج دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام جیل پہنچے۔ جیل میں بھی انہوں نے دین کی دعوت دی۔ وہاں 2 قیدی تھے، دونوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی، جیسا بتایا تھا بس ویسا ہی ہوا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں دوارا کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیوں کے ساتھ۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ایک آدمی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال بھرپور کھیتی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اناج بچا کر رکھنا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ظاہر کرنے کی درخواست کی۔ تحقیقات ہوئی، سب نے مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ پھر بادشاہ نے انہیں اہم ذمہ داری دے دی، اناج کے خزانوں کا انتظام ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بہترین تدبیر سے ملک سنبھالا۔ جب قحط آیا تو آس پاس کے علاقے سے لوگ آنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی اناج لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔
انہوں نے انہیں عزت دی۔ پھر فرمایا کہ اگلی بار اپنے ساتھ بھائی کو بھی لے آنا، کیونکہ پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ جو گھر پر ہے وہ بھائی بنیامین تھے۔ بھائی گھر لوٹے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو بھیجنے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر مضبوط وعدہ لینے کے بعد مان گئے۔ اگلی مرتبہ سب بھائی بنیامین کو لے کر آئے۔ جب بنیامین پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ بٹھایا، پھر اپنی حقیقت بتائی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ بنیامین بہت خوش ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کچھ وقت کے لیے ان کے پاس رکے، مگر سیدھے روکنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس وقت کا قانون الگ تھا۔ تب اللہ کی مشیت سے ایک تدبیر ہوئی۔ شاہی پیمانہ یا پانی کا پیالہ، جسے کچھ روایتوں میں لوٹا کہا جاتا ہے، اسے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا گیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان ہوا، شاہی پیمانہ گم ہو گیا۔ سب کی تلاشی شروع ہوئی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان دیکھا گیا، آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا، وہیں سے وہ پیمانہ نکلا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی پہلے کچھ کیا تھا۔ اس اشارے سے ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، انہوں نے بات دل میں رکھی۔ پھر بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا ہے یا اسے بہت پیار ہے، اسے مت روکیے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہم اہل خیر ہیں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس سامان ملا ہے ہم اسی کو روکیں گے۔ یہ اس دور کے مطابق فیصلہ تھا۔ کچھ بھائی مایوس ہو گئے، ایک بڑا بھائی وہیں رک گیا، باقی بھائی گھر لوٹے۔ انہوں نے ساری بات یعقوب علیہ السلام کو بتائی۔ یعقوب علیہ السلام کا غم اور بڑھ گیا، مگر انہوں نے کہا میں اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ بھائی دوبارہ مصر گئے، انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنا راز کھول دیا۔ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ بھائی چونک گئے، پھر بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، انہوں نے اپنی خطا مان لی، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم سب آزاد ہو۔ پھر اپنی قمیض دی، فرمایا اسے لے کر والد کے چہرے پہ ڈال دینا۔ جب قمیض پہنچی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پورا خاندان مصر آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور سارے بھائی آئے، سب نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی۔ تب ان کا بچپن والا خواب پورا ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے والے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے۔ اس کہانی میں صبر، معافی اور تقویٰ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور یہ پیغام ہے کہ حسد تباہی لاتی ہے لیکن صبر اور ایمان آخرکار کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔